مٹا دیا۔ آپ پڑھتے ہیں وتر کی دعا میں وقنی شر ما قضیت، اے اللہ جو کچھ تو نے ہماری تقدیر میں برا فیصلہ کر دیا ہے ہمیں تقدیر کی برائی سے بچا لے۔ پڑھتے تو ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ تو تقدیر میں خرابی لکھی گئی اور اللہ کی بارگاہ میں روزانہ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں اور اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی، تو لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا سے بدلی جا سکتی ہے یا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، اے نبی فرما دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تم کہتے ہو نا کہ تم خلاف کرو گے تو یہ معبودان جو ہے کعبہ کے ارد گرد 360 رکھے گئے بت تمہیں پریشان کر دیں گے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ان کو جو کرنا ہو کرنے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خلاف کسی قسم میں کارروائی نہ کرے، بلکہ اللہ پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ علیہ یتوکل المتوکلون، ہم اللہ بھروسہ کرتے ہیں اور سارے توکل کے دعوے داروں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اللہ پہ توکل تو کرتے رہتے، بولتے بہت ہیں لیکن ایسی حرکتیں کرتے ہیں یہ توکل کے خلاف ہوتی ہیں۔ بیماری میں دوا کھانا توکل کے خلاف نہیں ہے، کاروبار کے لیے گھر سے باہر نکلنا توکل کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گاڑی میں لاک لگانا، تالا لگا دینا یا سواری کو باندھ دینا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین توکل عاقل ثم توکل اللہ، اپنے گھوڑے کو اور اپنے جانور کو یا اونٹ کو یا گاڑی کو لاک کیجئے پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ حدیث رسول کے مطابق کہ انسان اگر توکل کا حق ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی روزی دے گا جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ آپ تو اپنے لاکر میں، اپنے الماری میں اور اپنے بنگلوں اور مکان میں بہت ساری چیزیں حفظ ما تقدم کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، حالات خراب ہوں گے، پھر لاک ڈاؤن ہوگا تو 4-6 مہینہ کے لیے غلہ جات نے جمع کر لیا، پیسے بھی روک کے رکھ لیا۔ کیا آپ نے کسی پرندہ کو دیکھا ہے کہ اس کے گھر میں کھانا موجود رہتا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح سویرے وہ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اور جب شام کے وقت میں اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتا ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا آتا ہے، خود کھا کے لایا، اپنے منہ سے نکال کے پھر بچوں کو بھی کھلا دیا۔ اس کے گھر میں کوئی کوٹھی نہیں ہے، کوئی الماری نہیں ہے، کوئی غلہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیا اللہ اسے زندہ نہیں چھوڑتا ہے، زندہ نہیں رکھتا ہے؟ وہ پرندے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے، جو آپ سے تو کمتر ہیں، آپ کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کیا اللہ آپ کو نہیں کھلائے گا؟ اس لیے اگر کوئی انسان اللہ پہ توکل و بھروسہ کرتا ہے جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ نے کہا ویسی اللہ تم کو کھلائے گا جس طرح اللہ پرندوں کو کھلاتا ہے کہ صبح سویرے اسے بھوکا اٹھاتا اور کام کاج کے لیے، کھانے پینے کے لیے، دانہ چگنے کے لیے بھیج دیتا ہے، شام کو پرندہ اپنے گھر واپس آتا اس کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، کہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو آپ کے حالات بھی اللہ سدھار دیں گے، سازگار بنا دیں گے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، آئے نبی فرما دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، اعملوا علی مکانتکم، اب میری بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو جو چاہو کرو، انی عامل، میں بھی اپنا کام کرتا ہوں، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب پتہ چلے گا۔ نبی کی بات کے ٹھکرانے کا انجام کتنا خطرناک ہے کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا۔ یہ اس قسم کے جملے اس وقت کہے جاتے ہیں جب قوم پر حجت تمام ہو جاتی، بات پوری طرح پہنچا دی جاتی ہے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اخیر میں نبیوں کی جانب سے یہ اعلان کروا دیا جاتا بھائی تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، میرا معاملہ میرا ساتھ، جیسے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میرے لیے میرا عمل، تمہارے تمہارا، ہم سمجھاتے بجھاتے رہیں گے، تم نہیں سمجھتے ہم کیا کریں گے؟ جاؤ، نہیں سمجھو گے تم اپنا عمل کرتے رہو، مجھے اپنے عمل کرنے دو، میرے عمل میں کسی قسم کی دخل اندازی مت کرو، لیکن اگر اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کرو گے فسوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کیا پتہ چلے گا؟
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، ان قریب تم جان لو گے کس کے پاس ایسا عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس کے پاس ایسا عذاب آتا ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ چمٹا ہوا رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ یعنی جب نبی کی جانب سے کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب ہم تمہاری ہدایت سے محروم ہو چکے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ تم اپنا عمل کرو اور تم سمجھو، میں اپنا عمل کروں میں سمجھوں گا، تو اس کے بعد سوائے اللہ کے عذاب کے آنے کے کوئی چارہ کار نہیں رہتا ہے۔ تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ذلت والا عذاب کس کے پاس آتا ہے اور مرنے کے بعد جہنم کا ہمیشگی والا عذاب کسے میسر ہوتا ہے۔ نبی کی بات مانو گے عذاب سے بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے پھر عذاب الہی سے کوئی تمہیں بچا بھی نہیں سکتا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، ہم نے آپ کے پاس اس کتاب کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بالکل صحیح نازل کر دیا ہے، مبنی بر حقیقت، حق کے ساتھ اس کتاب یعنی قرآن مقدس کو ہم نے آپ کے پاس اتار دیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان قرآن کی کسی تعلیم کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، وہ انسان در حقیقت قرآن کو مبنی بر حقیقت نہیں سمجھتا ہے، جبکہ قرآن نے بار بار کہا ہم نے حق کے ساتھ، حقانیت پر مشتمل، بالکل صحیح جیسے لوح محفوظ میں ہے بالکل ہو بہو اسی طرح آپ تک یہ کلام پہنچا دیا ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ کا یہ قرآن لکھا ہوا ہے، یہ قرآن اصلی آپ کے پاس نہیں، نقلی ہے، نقلی مطلب جعلی نہیں، یہ نقل کیا ہوا ہے، اس کی اصل تو لوح محفوظ ہے، وہاں آپ کی پہنچی نہیں ہے۔ فرشتے جو پاک باز فرشتے ہیں وہی انہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، پاک فرشتے اسے چھوتے ہیں۔ تو یہ چیز تو وہاں جمع ہی ہے، وہاں سے اللہ نے کاپی کروایا، رمضان کے ایک رات میں یعنی شب قدر میں پورا قرآن وہاں سے اتروا کر آسمان دنیا پر بیت العزت میں رکھا دیا، پھر بیت العزت سے 23 سال کی مدت میں وقفہ سے قرآن مقدس کو ضرورت کے مطابق نازل فرما دیا۔ یہ قرآن جس طرح لوح محفوظ میں ہے ویسے ہی جبریل نے لیا، بیت العزت میں رکھا، وہاں سے تھوڑا لیا، روح الامین نے رسول امین تک پہنچایا اور رسول امین نے اپنی امانت دار امت تک پہنچایا۔ انہوں نے 2 طرح سے اس کی حفاظت کی، سینے میں بھی جمع کیا اور کتابوں کے اندر بھی تحریر فرما دیا۔ کیا کہا قرآن نے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پر کتاب کو لوگوں کے لیے بالکل صحیح اتار دیا ہے، اترنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، جیسا تھا ویسے اترا ہے۔ دوسرا بالکل مبنی پر حقیقت، حق پر مشتمل یہ مکمل کتاب ہے جو آپ کے پاس ہم نے لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے بھیج دیا، اتار دیا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، تو جو انسان اس قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو انسان اس قرآن کو پانے کے بعد ہی بھٹک جاتا ہے، بھٹکنے کی 2 صورت، یا تو قرآن کے انکار کر دیتا ہے یا قرآن کے معنی میں ایچ پیچ پیدا کرتا ہے۔ قرآن کہا اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے وہ قرآن میں خود کجی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، غلط تعویل اور غلط تفسیر بیان کر کے ملت میں خلفشار پیدا کرتا ہے۔ تو جو انسان گمراہ ہوتا ہے قرآن کو نہیں مان کر یا قرآن کو مان کر، دونوں طرح سے، تو فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کی اس گمراہی کی سزا اسی کو بھگتنا پڑے گی۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اے نبی آپ ان پر کوئی نگہبان نہیں ہے، زبردستی کرنے والا دروگا نہیں ہے۔ بڑی اہم بات قرآن نے بیان کی ہے، نبی کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہوتا ہے، ماننا نہ ماننا سامعین کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ منوانا اللہ کا کام ہوتا ہے، منوائے گا کہ نہیں منوائے گا وہ اللہ کے اختیار میں۔ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، نبی آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ اسی طریقے سے رہتی دنیا تک کے مبلغین اور مصلحین کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں۔ وہ بندے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مان لیا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا، نہیں مانا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا۔
آپ کو دونوں صورت میں فائدہ، مانے یا نہ مانے. کیوں؟ آپ کو جس کام کا مکلف و ذمہ دار بنایا گیا تھا، آپ نے اس ذمہ داری کو نبھا دیا. پیغام پہنچانا آپ کا کام تھا، آپ نے پیغام پہنچا دیا. پیغام پہنچانے کے ثواب کو مل جائے گا. جو لوگ نہیں مانتے ہیں، جو لوگ نہیں سنتے ہیں، جو لوگ اس کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، یہ اس کا انجام کا معاملہ ہے. ہدایت پائیں گے تو فائدہ ان کو ہوگا، نہیں پائیں گے تو نقصان ان کو ہوگا. ہدایت پائے یا نہ پائے آپ کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. کاش کہ آج کے اس دور میں بھی مسلمان اللہ کے سچے پیغام کو برادران وطن کے سامنے بھی اسی حق کے ساتھ اور اسی سچائی کے ساتھ پہنچاتے، تو شاید آج کے جو حالات ہیں ویسے حالات نہیں بنتے. مگر ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم آپسی میں دست و گریباں ہیں، لڑتے پھرتے خود ہی ہیں، اور اللہ کے اس پیغام کے سلسلے میں ایسا رویہ اپنا لیا ہے کہ پڑھتے بھی نہیں اور پڑھنے بھی نہیں دیتے ہیں. جبکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کی تعلیم کو برادران وطن تک بھی عام کریں. اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. آمین.